میں ڈر رہا تھا کوئی جی شروع کریں. ان کی ایک اور بہت بڑی گمراہی ہے صوفیہ کی, وہ یہ ہے کہ اس کو عربی زبان میں الفنا فی اللہ کہا جاتا ہے, الفنا والاستہلاک. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, ابھی مت لکھیے. یعنی اتنی عبادت میں ڈوب جانا, اتنا غرق ہو جانا, عبادت کا اتنا نشہ چڑھ جانا کہ اسے کوئی چیز دکھائی نہ دے, کوئی چیز نظر نہ آئے. حال یہ اللہ 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 کہتے اللہ میں ڈوب جائے, وہ بالکل فنا کر دے اپنے آپ کو, ہلاک کر دے اپنے آپ کو, لوگ ترس کھائیں اس کی عبادت پر. جیسے آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے, معلوم ہے آپ کو؟ ایک صحیح حدیث ہے, ایک ضعیف حدیث ہے. اسے کیسے پیش کریں گے معلوم ہے؟ نہیں, ایک صحیح حدیث ہے, ہم کیسے پیش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. جی عربی اردو سے ہٹ کر کے ترجمے یعنی وضاحت کے لیے بول رہا ہوں. ایک ضعیف حدیث کے لیے کیسے بولیں گے ہم؟ یعنی ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے, آپ کے نام پر یہ بات کہی گئی ہے, یعنی صیغہ تمریز نہیں, بالکل اس انداز میں کہیں گے کہ بالکل دو ٹوک فیصلہ ہونا چاہیے کہ نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ نے یہ حدیث کافی سنی ہوگی کہ اذکروا اللہ کثیرا حتی یقولون مجنون. اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو, اتنا زیادہ کرو, اتنا زیادہ کرو کہ لوگ آپ کو مجنون کہنے لگے. لوگ آپ کو نہیں یہ بولے تو دیوانہ ہے یہ, اس کو اس کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس کو. تو اتنا زیادہ اللہ کی عبادت کریں کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بالکل مجنون ہے, دیوانہ ہے, یعنی بالکل اپنے آپ کو فنا کر دیں. اب آپ دیکھیں اس معنی کو لے کر کہ ان لوگوں نے نہ کپڑے صحیح پہنتے ہیں, نہ پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہیں, جبکہ آدھا ایمان ہے پاکی صفائی, نہ جسمانی پاکی صفائی, نہ اندرونی پاکی صفائی ہماری. اچھا 5 منٹ اذان ہو جائے نا. اچھا چلیے, الفنا والاستہلاک فی اللہ, یعنی اپنے آپ کو بالکل ہی ہلاک کر دینا. جیسے میں نے ابھی کہہ رہا تھا کہ جس کے لیے کپڑوں کا اہتمام, کہ سطر ڈھک رہا ہے کہ نہیں ڈھک رہا ہے, پھر جو ہے بال کی صفائی, پھر جو ہے کیا کچھ بھی چیزیں ہیں, بال کہاں تک بڑھتے جا رہے ہیں, کیا کچھ ہے, کوئی اس کا کوئی لحاظ نہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے نہانے دھونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور سبحان اللہ, نہیں حقیقت نہیں ہے, سچائی ہی ہے. آپ سن کے آپ کو جو گھن محسوس ہو رہی ہے, آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. کبھی دیکھیں آپ نہیں, واقعات میں دیکھیں. اچھا آپ میں سے کسی نے مستانی ماں کو دیکھا ہے؟ ٹانی روڈ میں جس کی مزاریں دیکھے, ہاں سنے ہی ہوں گے. آپ میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہوگا کیونکہ اس کا انتقال 1958 میں ہوا. کسی آپ میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. تو وہ جو ہے جی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دیکھیں. اچھا ہاں, تو بہرحال ان لوگوں کی حالتیں ایسی کچھ ہوتی ہیں سبحان اللہ, کوئی ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا. اتنی بدبو, اس کی غلاظت, ایک تو افکار کی غلاظت, عقائد کی غلاظت, ظاہری غلاظت, غلاظت ہی غلاظت ایسی رہتی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. تو ان کو کبھی اس کا خیال نہیں کرتے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, کھانے کے لیے کچھ ہو, کچھ بھی کماتے نہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں. اس سلسلے میں بس جو کسی سے بھیک مانگ لیتے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تزکیے کی سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کمائے, محنت کرے, خودداری سے وہ چیز حاصل کرے اور حلال کھائے. یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اور یہی تزکیہ ہے, نہ کہ کسی سے بھیک مانگے. بلکہ بھیک مانگنے پر کتنی وعیدیں آئی ہیں, ہاں کتنی وعیدیں آئی ہیں, لیکن اس کا سب لحاظ نہیں کرتے ہیں. اور جو ہے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں تو بس اللہ کے لیے بالکل فنا ہو چکا ہوں, میں بالکل فنا ہو چکا ہوں میں. اسی لیے جو اس حالت میں روڈ میں رہتے ہیں لوگ ان پر ہنستے رہیں گے, سب کچھ کرتے رہیں گے. لوگ ان کو کیا پتا ہے میرا مقام کیا ہے, میں کہاں پہنچا ہوں, میرا کیا مقام ہے, کیا پتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس اعتبار سے اپنے آپ کو اس اسٹیج پر پہنچانے کے لیے انہوں نے باضابطہ یہ لفظی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی یہ عقیدہ بنایا کہ الفنا یعنی فنا فی اللہ, اللہ کے نام پر جو مر مٹ جانا, بالکل فنا ہو جانا, ایسا لگنا کہ اس کا تعلق دنیا سے ہے ہی نہیں, یہ بھی ایک جانور ہی ہے, ایسا لگنا. اس طریقے سے زندگی گزارتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے ان لوگوں کی. اکثر جی پکے صوفی نہیں رہیں گے, وہ شاید ابھی پکے صوفی نہیں رہیں گے. صحیح بات ہے, اگر وہ واقعاتاً جو اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے تو ایسے ہی بڑھتے ہیں. اسی لیے ہر کسی کو اتنا بڑا مقام نہیں ملتا نا, ان کے پاس باقاعدہ مقامات ہیں, ہر ایک کا مقام ہے. صوفیہ میں بہت بڑے بڑے مقامات ہیں ان کے. علامہ اقبال نام سنا ہے آپ نے؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ,
نام سنا ہے؟ کون؟ مشہور شاعر. کسی کو ان کا شعر یاد ہے؟ سارے جہاں سے آتے. وہ تو سب کو یاد رہے گا, غیر مسلموں کو بھی یاد رہے گا. وہ بڑے اچھے شاعر تھے, بڑے اچھے شاعر, بڑے کمال کے شاعر. ان کو شاعر اسلام کہا گیا, اور واقعتاً اچھا شاعر ہے ان کے. لیکن ان کا عقیدہ بھی جو ہے ایسے بہت کچھ ایسے باتیں ہیں ان کے عقائد میں. بہت بڑے صوفی تھے, غالی درجے کے صوفی تھے, اور حلول کا عقیدہ تھا ان کا. حلول کا, اتحاد کا, وحدت الوجود کا بھی عقیدہ ہے ان کا, اور ان کے اشعار بھی موجود ہیں کلیت اقبال میں. تو صوفیت سے بہت جڑے ہوئے تھے. بعد میں صوفیت سے نکل گئے. وہ جب صوفیت میں تھے وہ, تو ان کا ایک شعر ہے, وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں وہ کہ میں بندہ نادا ہوں. نادان یعنی بالکل معمولی. میں بندہ نادا ہوں مگر شکر ہے تیرا. میں بندہ نادا ہوں مگر شکر ہے تیرا. رکھتا ہوں نہا خانہ لاہوت سے پیوند. یہ جو لاہوت ہے صوفیت کا سب سے اونچا درجہ, لاہوت. تو علامہ اقبال نے کہا میں بندہ نادا ہوں مگر شکر ہے تیرا. رکھتا ہوں نہا خانہ لاہوت سے پیوند. پیوند یعنی تعلق. ہم بولتے ہیں پیوند لگاؤ, بولتے نہیں, یعنی جوڑ لگاؤ. یعنی پیوند یعنی تعلق, جوڑ. یعنی رکھتا ہوں نہا, نہا میں بالکل چھپا ہوا. رکھتا ہوں نہا خانہ لاہوت سے پیوند, یعنی میں تیرا تو معمولی بندہ ہوں, لیکن جو صوفیت کے جو سب سے اونچا درجہ ہے لاہوت, اس سے میرا تعلق ہے. یعنی صوفیت کے اتنے اونچے درجے پر پھر اسے چڑے, اسے دور بھاگے تو یہ کہنے لگے تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. یہاں تک انہوں نے کہہ دیا. تو علامہ اقبال رحمہ اللہ کے اشعار میں ایسی باتیں ملتی ہیں. تو یہ جو ہے صوفیت کے باقاعدہ مراتب ہیں, درجے ہیں, چلے گئے وہ سائل. تو اس اعتبار سے یہ جو فنا فی اللہ ہے یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں. ان کی پیش نظر یہ بہت بڑا مقام ہے, بالکل آخری درجہ, آخری سٹیج ہے. تو ان کے پاس جو ہے بہت بڑا مقام, بہت بڑا معنی رکھتا ہے. ان کے پاس کوئی اس حد تک جو اللہ کی بات کرنے لگ جائے تو پھر اس کا بہت بڑا مقام ہو جاتا ہے لوگوں کے پاس. تو باقاعدہ ان کی ایک فکر ہے اس سلسلے میں. جی بالکل 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 بالکل. لوگوں کو جو ہے پھانسنے کے لیے, لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنے کے لیے, اپنی بڑھوتری اور اپنا سکہ جمانے کے لیے, اور اپنی حیثیت منوانے کے لیے ایسے سب کچھ کرتے ہیں. میں وہی بتا رہا تھا کہ رابعہ بصری کوئی انسان نہیں. ہو رابعہ بصری ایک فرضی نام ہے. رابعہ بصری اپنے ہی تھی اس وقت. اچھا میں بتلا رہا تھا کہ رابعہ بصری ایک فرضی نام ہے, یہ کسی پرسن کا نام نہیں. وہ ایک خیالی نام ہے. اس کی کوئی انسان نہیں ہو, کوئی عورت نہیں ہو, بس اس کے نام پر دسیوں کے قصے بنائے گئے ہیں. ایک فرضی نام ہے وہ. حسن بصری نہیں, وہ تو کبار صغار تابعین میں سے ہو. حسن بصری رحمہ اللہ. جی نہیں. اچھا وضو وغیرہ کر کے سب نماز کے لیے سنتیں وغیرہ پڑھنے کے لیے ٹھیک رہے گا نا انشاءاللہ. اس کے بعد بھی چند اہم مباحث ہیں. کیا نماز کے بعد فوری کھانا رہے گا؟ حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہیں, جو ذرائع ہیں, جو اسباب ہیں, کیا ہیں اہل اسلام کے پاس؟ کتاب اللہ, جیسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اچھا دیکھیے, سوال یہ ہے کہ اہل اسلام کے پاس بصفہ عامہ, پورے مسلمانوں کے پاس علم, معرفت, یعنی جو بھی احکام ہو, شریعت ہو, غیب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہو. غیب کے بارے میں مطلب وہ غیب کے بارے میں نہیں, جیسے جنت جہنم کے بارے میں, تقدیر کے بارے میں, پھر جو ہے آخرت کے بارے میں, جو بھی غیب کی تعلق رکھنے والی چیزیں, جو بھی شریعت ہے ہماری, وہ حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ تو وہی مصدر, مصادر کیا ہیں؟ کیا مصادر ہیں اہل اسلام کے پاس؟ بنیادی طور پر, اساسی طور پر قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول صحیح احادیث, اور پھر اجماع, اور پھر جو قیاس صحیح. یہ سب ساری چیزیں یعنی اہل اسلام کے دلائل ہیں. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کیا کہ صوفیہ جو ہیں ان کے علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ صوفیہ سے مراد, جیسے کہ میں نے کہا کہ بالکل جو ابتدائی دور کے جو ہیں, جو دوسری اور تیسری صدی ہجری کے, جو خالص قرآن اور حدیث ہی کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھتے تھے,
اور ان کی طرح اگر آج کل کے ایک آدھ صوفیاء ہو تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس میں ہو. سمجھ رہے نا, سب ایک لپیٹ میں نہیں. بالکل سب سے پہلے کے جو صوفیاء کے نام سے جو لوگ شروع ہوئے, ان کا جو منہج تھا یہی کہ اللہ اس کے رسول کے مطابق ہی ہم عمل کریں, ان کے قول کے مطابق. امام جنید بغدادی رحمہ اللہ جو مشہور عالم دین ہیں, اور جو ہے اور کیا بولتے ہیں زہد و تقویٰ میں جو کافی نام تھا ان کا اہل علم میں, 297 سن وفات ہے ان کا, 297. تو یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک آدمی کو آپ دیکھو کہ وہ اپنے کرامات بیان کر رہا ہے, اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے, اور جو ہے بہت ہی 4 لوگوں میں ممتاز کر رہا ہے, اور پھر لوگ اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں, اس وقت تک اس پر اعتماد مت کرو جب تک کہ وہ اپنے ہر بات کے لیے قرآن اور حدیث سے دلائل نہ پیش کرتا ہو اور صحابہ کے منہج کو سامنے نہ رکھتا ہو. سمجھ رہے نہیں؟ تو ان لوگوں کو جو حالانکہ صوفیہ میں شمار ہوتے ہیں وہ, لیکن ان لوگوں کا مطمع نظر الگ تھا. ان لوگوں کا جو ہے خالص یہ مطمع نظر تھا کہ قرآن اور حدیث سے سارے مسائل حل کیے جائیں. لیکن ماں باپ کے جو صوفیاء ہیں جنہوں نے غلو کیا, تشدد سے کام لیا, اور پھر دین کو ایک مکمل طور پر صوفیت کو ایک دین کے طور پر انہوں نے پیش کیا, ان کے مصادر کیا ہیں؟ مصادر بولیے یا تو پوچھیے. جی, سب سے پہلی چیز الکشف. الہام اسی سے ریلیٹڈ چیز ہے, اسی سے ملتی جلتی چیز ہے. یہ سب سے پہلا مصدر ہے ان کا, یہ سب سے پہلا مصدر ہے. میں نے امام غزالی کے حوالے سے آپ کو بات کی تھی. امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں, ان کی کتاب احیاء علوم الدین, سمجھ رہے, ان کی ایک اور کتاب ہے المنقذ من النار, ان کی ایک اور کتاب ہے. امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنا, احادیث کا مطالعہ کرنا, اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے جو شیوخ ہیں, جو صوفیاء ہیں, ان کی صحبت میں بیٹھنا, ان سے جو زیادہ علم حاصل ہوگا, ان سے براہ راست علم حاصل ہوگا, اور پھر ان سے جتنا ہم لگے رہیں گے اتنی زیادہ ہمیں معلومات ہوں گی شریعت کے بارے میں, بجائے اس کے کہ ہم کتابیں پڑھیں. سمجھ رہے نہیں؟ امام غزالی رحمہ اللہ, ہماری بات جو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, کوئی جو یقیناً حوالہ پوچھ سکتا ہے اس کا, کیونکہ کتاب نہیں ہے اس لیے اس کے حوالے نہیں بتلائے جا رہے ہیں, ورنہ میں ان کا کتاب کا نام لے کے بتا رہا ہوں آپ کو. تو امام غزالی رحمہ اللہ سے وہ اکیلے نہیں بلکہ بڑے بڑے صوفیاء, ان کا علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا جو الکشف ہے. الکشف کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کا واضح ہو جانا, کھل جانا, اور یہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے صوفیاء کی. پہلے سمجھ لیجئے کشف ان کی ایک بنیادی اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ کوئی ان کو مسئلہ درپیش ہوا, کوئی بات آ گئی ان کے سامنے, تو یہ بالکل لوگوں سے علیحدہ ہو کر کے یکسوئی کے ساتھ کہیں بیٹھ جائیں گے, اور ان پر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ اس کا جواب کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حتیٰ کہ شعرانی کا نام سنیں آپ, امام شعرانی نام سنیں, 9ویں صدی ہجری کے ہیں امام شعرانی. وہ ابن وہب رحمہ اللہ جو ان کے شیوخ میں سے ہیں, ان کے حوالے, ان کی کتاب جو صوفیاء کی جو طبقات ہیں, صوفیاء پہلا طبقہ, دوسرا طبقہ, تیسرا طبقہ, درجات کے اعتبار سے انہوں نے کتاب لکھی, کئی جلدوں میں کتاب ہے وہ. ان کتابوں سے انہوں نے لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک مشہور حدیث لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے. آپ کو میں جو تھوڑی دیر پہلے بتلایا بھی تھا, اذکروا اللہ کثیرا حتی یقولوا مجنون. اس حدیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے. اس حدیث کو یعنی اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ جو لوگ آپ کو مجنون کہنے لگے. ذکر و اذکار کی فضیلت پر قرآن اور حدیث میں جو آیاتیں اور احادیث ہیں اتنی بھری پڑی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ شریعت صرف اس کے بارے میں نازل ہوئی. اتنے ہیں الحمدللہ, مزید ضعیف روایات کی کوئی حاجت نہیں ہے. آیتیں اتنی زیادہ ہیں, احادیث اتنی زیادہ منقول ہیں صحیح, کہ ہم کو جو اس کی فضیلت بتلانے کے لیے, اس کی اہمیت بتلانے کے لیے من گھڑت روایات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس روایت کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے. امام شعرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنے شیخ کے تعلق سے کہ میں نے ان کو اس روایت کے تعلق سے پوچھا, یہ صحیح ابن حبان میں بھی روایت موجود ہے, مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے, لیکن اور مستدرک حاکم میں بھی روایت موجود ہے, لیکن محدثین نے اسے ضعیف قرار دی ہیں. تو امام شعرانی کے استاذ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے کشف کے ذریعے ملاقات کی اور پوچھا
کہ ابن حبان رحمہ اللہ نے جو اپنی صحیح میں جو روایت نقل کی ہے یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ بالکل صحیح ہے. اب محدثین ہزار اس کو ضعیف بولے, میں اللہ کے رسول سے براہ راست پوچھا ہوں, میں اتنی جرت دیکھ رہے ہیں. آپ اس کو جذبات میں نہیں, آپ اس کو دلائل کے روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس نتیجے پر پہنچے کیوں یہ لوگ انہی عبادات کے نام پر پھر اپنے اندر اس قدر ان کے اندر یہ چیز آئی کہ ہم علم جو حاصل کر رہے ہیں عامت الناس کی طرح نہیں, ایک اونچا ذریعہ ہے, ایک اونچے درجے کا یہ مقام ہے. پھر اس اعتبار سے انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھنا, حدیث پڑھنا, اہل علم کے پاس جا کے سیکھنا, اس کو ذریعہ بنانے کے بجائے ایک بنیادی ذریعہ اس کو بنا لیا گیا الکشف کو. کئی ایسے احادیث ہیں, باقاعدہ اس پر رسالے ہیں, اس پر کتابیں جو شائع ہوئی ہیں الحمدللہ, اور وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن عربی میں ہیں کتابیں وہ, جس میں ان روایات کو جمع کیا گیا ہے جن روایات کو صوفیاء نے کشف کے ذریعے سے اسے صحیح تو ضعیف قرار دیا ہے, جن روایات کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے اور اگر ان سے ملتی جلتی ہیں یا ان کے عقیدے اور افکار کے موافق ہیں تو پھر تو اسے کشف کے ذریعے صحیح قرار لیا گیا. یہ سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں میں, یہ اہم بات ہے. یہ اس حد تک ان کی جرت کیوں ہوئی, کیوں اتنے جری بن گئے, کیوں جسارت کہاں سے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو محدثین نے جس طرح پرکھا, جس طریقے سے اسے محنت اور لگن کے ذریعے ایک فنی طور پر جو الحمدللہ اس کے پیچھے لگے رہے, اور ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو اسی کے لیے پیدا کیا تھا محدثین کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے, سارے اصول کو جو ایک دم ختم کر کے صرف اس انداز میں بات کرنے لگے. حتیٰ کہ امام عجلونی رحمہ اللہ, امام محمد ابن اسماعیل العجلونی رحمہ اللہ, جو 12ویں صدی ہجری کے محدثین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, 1262 سن وفات ہے ان کا. امام عجلونی رحمہ اللہ, ان کی مشہور کتاب ہے کشف الخفا و مزیل الالباس, کہ وہ احادیث جو لوگوں میں مشہور ہو گئے ہیں وہ کون کو, حالانکہ اس کی کوئی سند نہیں, وہ اللہ کے رسول تک پہنچتی نہیں ہے, بس لوگوں میں جو مشہور ہو گئے ان حدیث کو انہوں نے جمع کیا. لیکن ان سے ایک چوک یہ ہو گئی کہ انہوں نے مقدمے میں ایک بات یہ بھی لکھ دی کہ دیکھو ایک حدیث ہو سکتا ہے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہو, لیکن کسی کا ذوق, کسی کے کشف اور کسی کے اللہ کے رسول سے ملاقات سے یہ چیز معلوم ہو چکی ہو کہ حدیث صحیح ہے. تو ان کے بعد والے محدثین نے ان پر ریمارک کیا کہ اتنی جرت کیسی کی آپ نے ایک محدث ہو کر کے, آپ کس اعتبار سے جو حدیثوں کو کنگھالتے ہیں, پرکھتے ہیں, اور آپ جو اس قدر شوشہ چھوڑ دیے کہ اللہ کے رسول نے احادیث کو صرف ایک فن اور محنت سے نہیں بلکہ کشف کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں معلوم کر لی جاتی ہیں. حتیٰ کہ اس پر تفسیریں بھی ہیں. آپ باطنی تفسیر دیکھیں گے, جیسے تفسیر معصور بولتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ, امام قرطبی, امام ان سے پہلے جو ابو جعفر جو الطبری رحمہ اللہ, ان سب کی جو تفسیریں ہیں, جو تفسیر معصور ہیں, جو اللہ اس کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احادیث لے کر آتے ہیں حدیث کی قرآن کی تفسیر کے لیے, صحابہ سے روایتیں لے کر کے آتے ہیں, تو ایسی بھی تفسیریں, باطنی تفسیریں کہ آیاتوں کا مطلب ایسے بتلایا جاتا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے, یہ نہیں. عموماً مفسرین یہ کہتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول نے اس کا تو یہ مطلب بتلایا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے, ابھی آگے انشاءاللہ آپ کو ایک مثال دینے والا ہوں میں آپ کو. تو کشف کے ذریعے انہوں نے ایسے بہت سارے باتیں واضح کی ہیں. میرے علم میں فی الحال نہیں ہے, دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ, لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کا تو نہیں ہوگا, لیکن بہرحال چند علاقے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے چند اثرات ہوں ان کے اوپر. لیکن کوئی بات کہنے کے لیے یقین جو دیکھنا پڑے گا اس سلسلے میں. ایک نیا سوال تھا میرے لیے. تو سمجھ رہے ہیں ان کی جو مصادر ہیں, سب سے پہلا مصدر کیا ہے؟ اس بات کو سمجھ رہے ہیں آپ اچھے طریقے سے, سب سمجھ رہے ہیں. ایک دوسری بات, ان کا جو دوسرا مصدر ہے جی بولیے. ہاں ہاں آگے دے رہا ہوں انشاءاللہ, ایک مثال دوں گا میں اس کے لیے, آگے دوں گا انشاءاللہ, کیونکہ اس سے اور زیادہ مناسبت رہے گی. اللہ کے ایک نبی ہے خضر علیہ السلام, کیا نام ہے ان کا؟ سب کیا بولتے ہیں؟ خضر, حالانکہ صحیح نام کیا ہے؟ خضر, خا پر فتحہ, واو پر کسرہ, خضر صحیح نام, عربی نام ہے وہ, خضر نہیں ہے, خضر ہے. تو خضر علیہ السلام, یعنی ایک تو بنیادی مصدر کیا ہے صوفیہ کا, وہ یہ ہے کہ کشف کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتے ہیں, اور پھر کوئی جا کر کے ان سے دلیل نہیں پوچھ سکتا اس کی دلیل کیا ہے, ارے میں اللہ کے رسول سے میرا اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے, مجھے کشف ہوا ہے, یعنی اور کس کو بتلانا کیا کیسے ہوا کر کے.
اگر میں بولوں گی قرآن میں ہے تو ظاہر باتیں بتلانے کے لیے بولیں گے، کھول کے بتلانا پڑے گا. اگر میں کہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، کھول کے بتلانا پڑے گا مجھے. دیگر کتب حدیث کا حوالہ دو تو یقیناً بتلانا پڑے گا مجھے. اب براہ راست کشف کے ذریعے اگر کوئی معلومات دی جائیں تو سامنے والا بھی اگر ان کا معتقد ہو، ان کے تعلق سے یہ سمجھتا ہو کہ ان کو کشف ہوتا ہے اور کشف کے ذریعے سب باتیں معلوم ہوتی، سوال ہی کیسے کرے گا کہ ایک کہاں تک صحیح ہے؟ اس کو تو اہم مصدر سمجھتے ہیں، علم حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. کئی ایسے وظائف اور اوراق دعائیں وہ اپنے مریدوں کو سکھلاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ کشف کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ جو اس کی بڑی فضیلت ہے. حتیٰ کہ جو کشف کے ذریعے کیا کیا کچھ نہیں معلوم کر لیا جاتا، کون جنت میں داخل ہو رہا ہے، کون جہنم میں داخل ہو رہا ہے، یہ سب کشف کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں ان لوگوں کے پاس. جی ہاں، یہ ایک چور دروازہ ہے اس کا، یہ اس کا ایک چور دروازہ ہے. تو کشف کے ذریعے انہوں نے وہ ساری چیزیں کر لی جو ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے معلوم کراتا رہتا ہے. وہ کہ کوئی ان سے سوال کیا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سکوت اور خاموشی اختیار کیے، اتنا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے خبر دی تو آپ جیسے ہی بتلاتے، ویسے کوئی ان سے سوال کرے گا تو پھر کشف کے ذریعے پھر یہ ساری چیزیں بتلائیں گے. جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فراغت کے بعد ہم لوگوں نے 3 ماہ کا کورس کیے تھے کہ غیر مسلموں میں کیسے اسلام کی دعوت دی جائے پریکٹیکل طور پر. اس کورس کے دوران جو ہے وہ کیسے ہم نے کورس کر لیے تھے 2005 میں، تو ایک دورہ تھا ہمارا سری رنگا پٹن میسور وغیرہ کا. اس میں سری رنگا پٹن کے بالکل جو ٹیپو سلطان کا جو مقبرہ، ان کی جو مسجد وغیرہ ہے، اس کے بالکل قریب میں ایک ادارہ ہے دارالامور کے نام سے، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ دارالامور کے نام سے وہیں پر ہمارا قیام تھا. ہاں جی، وہاں پر ایک صاحب تھے دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، خالد سیف اللہ ان کا نام تھا. خالد سیف اللہ ان کا نام تھا. 2002 میں ان کی فراغت ہوئی تھی دارالعلوم دیوبند سے. تو ہم لوگ ایسے ہی ٹیپو سلطان کے جو مقبرے کے پاس گئے تھے، پھر وہاں گئے، جا کر کے ایسی کچھ ہریالی تھی تو ایسے بیٹھ گئے تھے، باتوں باتوں میں مسئلہ چھڑ گیا ٹیپو سلطان کا. تو ایسی باتیں میں سب ہو رہی تھی کہ ٹیپو سلطان کی آیا داڑھی تھی کہ نہیں تھی، اس لیے کہ تصاویر میں سب ان کی داڑھی، بغیر داڑھی کی جو ان کی تصویر دکھائی جاتی ہے. تو خالد سیف اللہ صاحب نے کہا کہ عموماً تصویروں میں بغیر داڑھی کی ان کی تصویر بتلائی جاتی ہے، حالانکہ باضابطہ انہیں داڑھی تھی اور اتنی بڑی داڑھی تھی، اس لیے کہ میرے جو استاد سے کچھ نام بولے تھے، نام بھول رہا ہوں میں، وہ ایک مرتبہ آئے تھے ٹیپو سلطان میں سری رنگا پٹن وغیرہ، پھر ٹیپو سلطان کے مقبرے کے پاس آئے. ان سے کسی نے سوال کر دیا کہ ٹیپو سلطان کو داڑھی تھی کہ نہیں تھی، تو بہت آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے وہاں پر وہ چہرہ نیچے کر کے. اس کے بعد انہیں کشف ہوا، کشف کے ذریعے پھر وہ چہرہ اپنا اٹھائے اور بالکل پسینے سے شرابور ہو چکے تھے. ہمارے استاد نے کہا کہ کس نے کہا کہ ٹیپو سلطان کو داڑھی نہیں تھی؟ بالکل داڑھی تھی ان کو. سمجھ رہے اس بات کو؟ یعنی یہاں پر وہ بتلانا مقصد نہیں ہے کہ ٹیپو سلطان کو داڑھی تھی کہ نہیں تھی، بتلانا مقصد یہ کہ کشف کے ذریعے آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کو داڑھی تھی. اس لیے کہ ان کے زمانے میں تو آپ نہیں تھے، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، وہ تو مدفون ہے. اور رہا مسئلہ کہ انہوں نے داڑھی کاٹی ہے نہیں کاٹی ہے، وہ اس کے آپ مکلف نہیں ہے. لیکن دیکھو سبحان اللہ، ان سے سوال کیا گیا اور وہ ایسے وہ ایک نبی ہے، نبی سے سوال کیا گیا اور پچھلے زمانے کی خبر دی جا رہی وحی کے ذریعے. تو اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے ہم نے ساری واقعات سنی اور پڑھے ایسی کتنے ایسی باتیں. تو اب فضائل اعمال میں بھی ایسی کتنی واقعات ہیں جو کشف کے ذریعے بے شمار دسیوں باتیں نہیں معلوم ہو جاتی ہیں. تو بنیادی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللقاء مع الخضر، نہیں اسے کشفی کا نام دیا جائے گا، وحی کا نام دیا کیسے؟ جی ایک چیز ہے خضر علیہ السلام سے ملاقات کے ذریعے علم حاصل کرنا. اس لیے کہ صوفیہ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام باحیات ہیں، ان کو موت نہیں ہوئی. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ کون ہے؟ کوئی عالم تھے؟ ہاں جی ہاں، وہ صرف فتح الباری نہیں بلکہ دنیا کے ممتاز اور بڑے بڑے علماء میں سے ایک ہیں. وہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، احمد ابن حجر العسقلانی، احمد ابن علی ابن حجر، احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی، ابو الفضل ان کی کنیت تھی. 852 سن وفات ہے ان کا، 850/2. تو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے الروض النظر فی حال الخضر، الروض النظر فی حال الخضر.
یعنی خضر علیہ السلام کے تعلق سے مکمل انہوں نے کتاب لکھی ہے. اور ایک عالم دین ہے جو ہندوستان کے ہیں، وہ حالانکہ یو پی میں 1965 میں پیدا ہوئے وہ، اور فی الحال جو کویت میں رہتے ہیں، مولانا صلاح الدین مقبول، نام سنا ہے آپ نے؟ مولانا صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ، کویت میں رہتے ہیں فی الحال. وہ ہیں ہندوستان کے، جامعہ سلف بنارس میں پڑھے، پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ نبویہ میں پڑھے، اور فی الحال کویت میں ہو، اور کویت کے ممتاز علماء میں سے ہیں. انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، مکمل تحقیق کی ہے، اور اس کی حواشی اور اس کے جو ہے بہت بڑے فتنوں انہوں نے چڑھائے ہیں. تو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کتاب جو اس میں ہوگی میرے پاس الشاملہ میں، انہوں نے اس کتاب کے اندر کئی مباحث لکھے ہیں. اس میں سے ایک بحث انہوں نے یہ بھی چھیڑی ہے کہ کیا خضر علیہ السلام کا زندہ رہنا شرعی طور پر ممکن ہے؟ ایک سوال. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی اس دنیا کے اندر. اور ظاہر بات ہے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور اللہ کے رسول سے پہلے کے ہی ہوئے، تو آپ کا انتقال ہونا لازمی ہے اس آیات کے ذریعے. سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری بات، اگر وہ زندہ ہوتے اور واقعی زندہ ہوتے تو اللہ کے رسول سے ضرور ان کی ملاقات ہوتی. سمجھ رہے نہیں؟ اور مان لو کہ ملاقات اللہ نے کرانے کا انتظام نہیں کیا، مثلا اللہ کی ایک حکمت ہے نہیں کرایا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یہ بات فرمائی. اسی لیے عشاء کے بعد جو یہ بات نہیں کرنا ہے نا عموماً، لیکن امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب العلم میں لے کر آئے ہیں کہ عشاء کے بعد کوئی حدیث وغیرہ بیان کرنا، کوئی یہ وغیرہ کرنا کیسے ہے. اسی حدیث سے استدلال کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا کر کے اللہ کے رسول نے کہا کہ جو نفس بھی آج جو زندہ ہے آنے والے 100 سال کے بعد کوئی نفس بھی جو ہے باحیات نہیں رہے گی. ہر نفس کا انتقال، ہر نفس کو جو موت آ جائے گی. جو نفس آج پورے روئے زمین میں زندہ ہے، ایک نفس ہے کہ نہیں ہے؟ خضر علیہ السلام مان لو کہ باحیات ہوتے تو اس حدیث کے مطابق لازماً 100 سال کے اندر ان کا انتقال ہو جانا چاہیے، صوفیہ کے پیدا ہونے سے پہلے 100 سال تک. اس لیے کہ آخری صحابے کا انتقال کب ہوا؟ 110 ہجری کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا؟ 11 ہجری کو، بالکل ربیع الاول میں 11 ہجری کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں، یعنی 10 ہجری ہی میں یہ بات فرمائی تھی اللہ کے رسول نے. اور آخری صحابے کا جو انتقال ہوا 110 ہجری کو، 100 سال کے بعد. سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں؟ یعنی 100 سال تک پورے روئے زمین پر کوئی نفس زندہ نہیں تھا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں زندہ تھے. صرف صحابہ نہیں، کوئی بھی نفس پوری دنیا کے اندر، ما من نفس منفوسہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی نفس ہے باحیات ہیں فی الحال اس زمانے میں آنے والے 100 سال میں کسی نفس کو جو ہے حیات نہیں رہے گی، سب کا کسی نہ کسی طرح سے انتقال ہو گیا ہوگا آنے والے 100 سال تک. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی پیشن گوئی تھی، اور ایسے ہی ہوا. اگر یہ زندہ ہوتے یقین کا انتقال ہو گیا ہو جانا چاہیے ان سب اعتبار سے. ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بحث کیا اور بڑی لاجواب، ساکت کر دیا ہے سب کو انہوں نے، خاموش کر دیا سب کو انہوں نے. اللہ کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں ایسا ہی میں مانوں، ایسا ہی مانوں گا تو پھر الگ بات ہے، اس کے دلیل کیا دینا ہے اس کو. تو اس اعتبار سے یہ ان صوفیہ میں کئی ایسے حکایات پیش کرتے ہیں، کئی ایسے اصول پیش کرتے ہیں، کئی ایسی باتیں پیش کرتے ہیں، اور اسے کہے کہ آپ کو کس نے کہا؟ خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تھی. اب پھر اس کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ یعنی مان لو کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے میں نے یہ بات پوچھی اور انہوں نے مجھے یہ بات بتلائی، یہ وظیفہ انہوں نے مجھے بتلایا، یہ اصول انہوں نے مجھے بتلایا، زندگی گزارنے کا طرز انہوں نے مجھے اس طریقے سے سکھایا، مجھے وہ جنگل میں مل گئے تھے اس طریقے سے. اسی لیے کیا نام تھا، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے. بالکل سے، جزاک اللہ خیر. ہاں اردو کا شعر ہے، اس میں خضری پڑھا جائے گا. تو اس اعتبار سے کہ یہ جو ایک من گھڑت جو بات ہے کہ خضر علیہ السلام باحیات ہیں اور جنگل میں جانے والے لوگوں کو راستہ بتلاتے ہیں، ایسے کتنے ایسے لوگ ہیں جو شہر میں بھی بھٹک جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ رات میں کسی حصے میں بھٹک گئے ہوں گے، کسی نے کچھ ہو گیا ہوگا، صرف اس سے جنگل سے کیوں تعلق ہے اس کا خاص طور پر. لیکن دیکھیے خضر علیہ السلام کو ایک معمہ بنا کر کے اس اعتبار سے کہ ان کو اتنا ہائلائٹ کیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک حکمت ہے یہ. جس طریقے سے اللہ کے بے شمار نبیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ خدا کے طور پر آج کئی دنیا کا ایک بڑا حصہ مانتی ہیں.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حکمت، اللہ نے جو ایک نظام اس طریقے سے رکھا، ایک کونی بات تھی، تو خضر علیہ السلام کے سلسلے میں عقیدہ گڑھا گیا کہ خضر علیہ السلام باحیات ہیں اور ان سے باضابطہ علم حاصل کیا جاتا ہے. اور معلوم ہے خضر علیہ السلام چونکہ وہ ایک لڑکے کو جو قتل کر دیے تھے، وہ دیوار کو جو کھڑی کر دیے تھے اور پھر وہ کشتی میں جو سوراخ کر دیے تھے، تو انہوں نے خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ من لدنا علما، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہماری جانب سے آپ کو یہ علم عطا کیا گیا ہے، ہماری جانب سے براہ راست ہم نے آپ کو یہ علم عطا کیا خضر علیہ السلام کو. اور خضر علیہ السلام نے کہا تھا سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے اس واقعے میں کہ وما فعلته عن امر ربی، میں نے جو بھی کیا ہے میرے رب کے حکم سے میں نے کیا ہے. تو یہ سب دلائل ہیں ان کے نبی ہونے کے. تو خضر علیہ السلام کو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا تھا جو وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے وہ چیز نہیں بتلایا تھا، وہ معلومات اللہ نے نبی میں فضیلت دی ہے. تو خضر علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت دی تھی کہ ان کو یہ معلومات تھی. تو خضر علیہ السلام کو اس انداز میں کہ اللہ کی طرف سے خاص ایسا علم دیا گیا جو وقت کے نبی کو بھی نہیں دیا گیا، اس انداز میں اس واقعے کو لے کر کے خضر علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا گیا ان کے عقیدے کے مطابق. اور پھر ایسی باتیں بتلائی جاتی ہیں جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. یعنی اس وقت کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے تھے ان میں تو وہ باتیں نہیں تھیں جو خضر علیہ السلام نے بتلائیں. تو اللہ کے رسول نے جو شریعت لے کر کے آئے، خضر علیہ السلام آج بھی ایسے ہمیں باتیں بتلاتے ہیں جو شریعت میں نہیں ہیں، اور ایسی باتیں باضابطہ جو لوگوں میں پیش کی جاتی ہیں. تو جس طریقے سے عام مصادر جو ہیں اہل اسلام کے یا اہل السنہ کے، اور جس میں سے متقدمین کے جو صوفیہ کے جو نام سے مشہور ہو گئے، وہ بھی انہی کا بھی وہی عقیدہ تھا کہ ہمارے لیے اللہ اس کے رسول کی بات ہی حجت ہے. لیکن بعد کے صوفیہ نے باضابطہ اپنے مصادر کو اس انداز میں پیش کیا کہ جیسے کشف، وہ کوئی آیت نہیں پیش کریں گے، کوئی حدیث نہیں پیش کریں گے، بھلے ہی من گھڑت ہی روایت ہی صحیح وہ بھی نہیں پیش کریں گے، لیکن کشف کے ذریعے باتیں. البتہ حدیث کا نام لینے کے لیے کشف کے ذریعے کہ اس حدیث کو اللہ کے رسول نے ضعیف قرار دیا، اس اللہ کے رسول نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، بھلے وہ حدیث صحیح بخاری میں ہو، لیکن جو حدیث جو قابل عمل نہیں، اس لیے کہ کشف کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے. تو یہ ایک بات رہی. ایک دوسری بات یہ کہ خضر علیہ السلام سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایسی بات لمبی ہو جائے گی، بس ایک دو منٹ میں واقعہ بتلا دوں گا میں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں اور جو ہے دارالعلوم دیوبند کے انہیں ممتاز علماء میں سے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، اور جو ہے کافی بڑی دنیا مانتی ہے ان کو، لیکن جو ہے ان کے تعلق سے ایسی بہت سارے باتیں بھی منقول ہیں. اگر انہوں ان سے وہ واقع نہیں ہیں تو ہم کو بھی یہی چاہیے کہ واقعی ان سے ایسے باتیں نہ ہوں، ایسے واقعات ان سے واقع نہ ہوئے ہوں تو زیادہ اچھا ہے انشاءاللہ. لیکن جو ان کے نام سے باقاعدہ یہ واقعات مشہور ہیں اور ان واقعات کو سراہا جاتا ہے، اور ان واقعات کو باقاعدہ جس کتاب میں لکھی گئی ہیں باقاعدہ جو اس کتاب سیرت نانوتوی وغیرہ میں ان کی اس کتاب کو باقاعدہ جو پرنٹ کرایا جاتا ہے، کبھی واقعہ نکالا نہیں گیا اس میں کہ ہندوستان میں جو استعماری طور پر جو انگریز جو آئے اور ہندوستان پر قبضہ کیا ہے اور پوری طریقے سے اس پر کنٹرول حاصل بھی کر لیے، تو ایسے وقت میں جو ہندوستان کے جو مسلمان یعنی غیر مسلمین نہیں، سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جو آواز اٹھائے یا لڑنے کی جو بات کی وہ مسلمان ہی تھے، غیر مسلم نہیں تھے. اس کی کئی وجوہات ہیں، غیر مسلم نہیں جانا چاہ رہا ہوں میں. تو مسلمان بعد میں غیر مسلم برابر کے جو حصے دار ہو گئے، لیکن اصل کے اعتبار سے آواز اٹھانے والے مسلمان ہی تھے. تو جو مسلمان تھے اس میں اکثر و بیشتر بلکہ 90% علماء ہی تھے. علماء ہی تھے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کو کھڑا کیا تھا. تو اس میں سے دارالعلوم دیوبند کے بھی بہت سارے علماء اس میں حصہ لیے تھے، لیکن ان کا ایک بڑا حصہ اس سلسلے میں پیچھے ہی رہا، بلکہ لوگوں کو روکا ان سے جہاد کرنے سے انگریزوں کے خلاف. دارالعلوم دیوبند کے حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء نے جو ہے انگریزوں کے خلاف لڑنے سے منع کیا. اور ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو کسی نے لکھ دیا ہو، بلکہ جو کتابیں دیوبند سے چھپتی ہیں اسی میں یہ بات آج بھی منقول ہے، اور اس کو وہ بھی نہیں نکال رہے ہیں ان واقعات کو. دیکھو مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، محتمم ہیں، اور سب سے پہلے محتمم تھے، سب سے پہلے پرنسپل تھے، وہ ان کی طرف سے واقعہ منقول ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ایک مسجد تھی جس کا نام تھا چھپر والی مسجد. جب آپ کو واقعہ معلوم ہوگا وہ کہ انگریزوں کی فوج جا رہی تھی نیچے سے، تو کسی نے کہا کہ دیکھو دیکھو انگریز جا رہے ہیں، تو یہ جلدی جلدی نیچے آئے اور نیچے آ کر کے جو ہے بہت دیر تک کھڑے رہے اور فوراً سیدھے مسجد میں آ کر کے جو ایسے بیٹھ گئے گویا کہ بالکل جو وہ ان سے جو ان کو پسینہ نکل چکا ہے اور وہ بالکل پریشان ہیں اور بالکل افسوس کی حالت میں بیٹھے ہوئے. کسی نے ان سے پوچھا تو کہا کہ دیکھو ابھی مجھے معلوم ہوا کہ انگریز کی جو فوج جا رہی ہے اس میں میں خضر علیہ السلام کو بھی دیکھا اور وہ انگریزوں کے مؤید ہیں، وہ انگریزوں کے ساتھ ہیں، لہٰذا انگریزوں سے کیسے جہاد کیا جا سکتا ہے. سمجھ رہے اس بات کو؟
یعنی گویا کہ ان کا ایک علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے خضر علیہ السلام کی ملاقات. اب یہاں پر انگریزوں کے ساتھ وہ ہیں، انگریزوں کے ساتھ تھے نہیں تھے، وہ مسئلہ نہیں ہے. آپ بحیثیت عالم دین ہونے کے آپ یہ ثابت کیجئے کہ کیا خضر علیہ السلام کی حیات ممکن ہے؟ کیا وہ کوئی حکم صادر کر دے، وہ کوئی آرڈر دے دے مان لو، تو کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی حکم بن جائے گا؟ وہ سمجھ رہے کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں لیکن صوفیہ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور عوام باقاعدہ اسی کو مانتی ہیں. آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ خضر علیہ السلام کو زندہ مانتا ہے. کیا یہ طبقہ ثابت کر سکتا ہے قرآن حدیث سے کہ واقعہ باحیات ہے؟ الا یہ کہ من گھڑت واقعات سے، سوائے من گھڑت واقعات کے کیا دلائل کا اس میں ثابت کر سکتے ہیں اللہ کو ڈر کر کے کہ ان کو اللہ کو جواب دینا ہے، شریعت میں ان کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا انشاءاللہ، سوائے اس کے کہ وہ حد درم ہو یا پھر بس یہ کہ وہ بس اپنی بات منوانا ہو. ان کو اپنے حلقے میں کہہ دینا بہت آسان ہے، سب ان کی واہواہی کریں گے، سب ان کی پیٹھ تھپکیں گے کہ یہ بھی خضر سے ان کی ملاقات ہو گئی. کیا قرآن اور حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی سے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ خضر سے ان سے ملاقات ہو گئی. خضر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تقریباً 1 لاکھ کی تعداد میں تھے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر جو اتنی بڑی تعداد میں جو صحابہ تھے، دنیا میں کہاں نہیں بھٹک گئے، کہاں نہیں چلے گئے وہ تبلیغ اسلام کے لیے، کسی کو خضر سے ملاقات نہیں ہوئی. اور جو تقریباً 4-5 صدیوں کے بعد سے جو صوفیہ ہے انہیں سے ملاقات ہوتی ہے خضر علیہ السلام کی، اس سے پہلے کہیں سے ثابت نہیں ہوتا ہے. کتنی حیران کن بات ہے دیکھیے. ہاں صحیح بخاری میں جتنے بھی رجال ہیں، جتنے بھی راوی ہیں، صحیح مسلم کے راوی، سنن ترمذی کے راوی، ابن ماجہ کے راوی، سنن ابو داؤد کے راوی، ایک راوی کی زندگی میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ الحمدللہ ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سمجھ رہے اس بات کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ یمن سے ایک آدمی آئیں گے جو کیا نام ہے ان کا؟ اویس القرنی، اویس ابن عامر القرنی. کیا نام تھا ان کا؟ اویس ابن عامر القرنی رحمہ اللہ. کبار سید التابعین میں سے شمار ہوتا ہے ان کا، یعنی تابعین کے سرداروں میں سے ہیں وہ. ان کے تعلق سے کہا تھا کہ وہ آئے تو ان سے ملاقات کرو، ان سے دعا کرواؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خضر سے کہیں بھٹک کے بھی ملاقات ہو جائے تو ان سے دعا کروا لو، ان سے کوئی بات معلوم کر لو، ان سے کوئی اصول معلوم کر لو. نعوذ باللہ کتنے پرلے درجے کی گھٹیا بات ہے دیکھیے شریعت کے نام پر یہ. تو اس اعتبار سے چونکہ قرآن اور حدیث سے اپنے من گھڑت اور اپنے بن بنائے عقیدے کو یہ ثابت نہیں کر سکتے، اسی لیے اس قسم کے انداز کو انہوں نے علم کے طور پر ثابت کیا، ذریعہ بنایا کہ کشف کے ذریعے خضر علیہ السلام کی ملاقات کے ذریعے علم حاصل کیا جائے. ایسے دسیوں قصے، دسیوں سینکڑوں کی تعداد میں قصے ہیں. یہ کہاں سے معلوم ہو؟ بس خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی ہیں، اللہ کے وہ ہیں. سمجھ رہے اس بات کو؟ اس انداز میں ہیلٹ کیا گیا. اور خضر علیہ السلام کو جو باحیات جو بتلایا جا رہا ہے، سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہی مشکل ہے. ان کی موت آ جائے گی لیکن ان کو زندہ ہونا ثابت نہیں کریں گے. سمجھ رہے؟ ان کو جو زندہ مان رہے ہیں ان کی موت آ جائے گی لیکن ان کو کبھی زندہ ہونا ثابت نہیں کریں گے. یہ سب دلائل کے روشنی میں سمجھ رہے ہیں. اس میں بھڑکنا نہیں چاہیے، اس میں جذبات میں نہیں آنا چاہیے، کس پر کیا بول رہے ہیں وہ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت کے نام پر اتنی جو زیادتی کر رہے ہیں ان کو کون پکڑنے والا، ان سے پوچھنے والا کون ہے؟ اور یہ کبھی ثابت کیوں نہیں کر دیتے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے، اس کے یہ دلائل نہیں کبھی سامنے تو رکھ دو. سمجھ رہے اس بات کو؟ تو مسلمان جو ہے اس سلسلے میں چوکنا رہنا چاہیے اور بالکل بیدار مغزی سے کام لینا چاہیے کہ کون شریعت کے نام پر ہمیں کیا کچھ کہہ دے رہا ہے. بہت اہم بات ہے یہ. پھر جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک اور ذریعہ ان کے پاس الہام کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میری امت میں یعنی بنی اسرائیل میں میرے سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان میں انبیاء کے علاوہ ایسے لوگ تھے جو کہ محدثون جس کی تفسیر آتی ہے ملہمون، یعنی ایسے انبیاء علیہ السلام کے ایسے امتی تھے جن کو الہام ہوتا تھا، یعنی اللہ ان کے دل میں ایک ایسا خیال ڈالتا تھا، ان کے دل میں ایک ایسی بات آتی تھی جو اللہ کو جو پسند ہے. میری امت میں اگر کوئی ہے تو کس کا نام لیا تھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس نے کہا؟ عمر. ترجیح نہیں کریں گے، رضی اللہ عنہ بھی بولے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کا نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود ایسے کئی باتیں ہو گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا. اور اللہ کے رسول کی خاموشی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید وہ دین کا حصہ قرار دے دی گئی ہے کہ نہیں. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں. ایسے ہم تاریخی طور پر کتنے باتیں آپ کے سامنے پیش کریں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بات پیش کی جس کے تعلق سے ایک آدھ صحابہ نے, چونکہ وہ شریعت کے مقابلے میں, یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک رائے تھی, ان کو وہ حدیث نہیں معلوم تھی, تو صحابہ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. جیسے خود ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے, ان کے بیٹے خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے, یعنی صحابہ نے یہ کوئی قاعدہ نہیں بنا لیا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ وہی معنی رکھے گا جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والا ہے. صحابہ نے اسے سمجھا؟ کبھی نہیں سمجھا. لیکن سبحان اللہ صوفیہ کے پاس یہ بات ہے, ان کے پاس جو بڑے بڑے جو صوفیہ ہوتے ہیں, یہ اپنی بات بتلانے کے لیے کوئی مثال کے طور پر کوئی آیت کی تفسیر لکھتے جائیں, یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ الہام ہوا کہ اس کا یہ مطلب ہے, مجھے اس کا یہ الہام ہوا کہ ایسا ہونا چاہیے. یقیناً الہام اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی دین ہے, ایسا ہو سکتا ہے. یعنی شرح صدر مثال کے طور پر شرح صدر کہہ لیجئے, الہام بھی کہہ لیجئے. آپ کچھ جس طریقے سے آپ استخارہ کر رہے ہیں, آپ کے دل میں کوئی بات ڈال رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہاں آپ یہ نہیں اس سمت جائیے, آپ یہ نہیں یہ کیجیے, استخارہ اسی کا ایک نام ہے. لیکن باقاعدہ الہام کر کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہا, وہ وہی الہام ہے جو استخارے سے ہمیں ہوتا ہے. اگر وہی ہے تو پھر خصوصیت کی کون سی بات ہے؟ ہر ایک مسلمان کو استخارے پر ابھارا گیا, تو اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خصوصیت کہاں رہی ہے؟ اس میں بات واضح ہو رہی. اگر شرح صدر جسے بولتے ہیں, اسلام پر شرح صدر ہو گیا, تو کسی غیر مسلم کو بھی ہو جاتا ہے. اسلام قبول کر لیتی ہوں, اسلام کے سچے ہونے پر مجھے شرح صدر ہو چکا ہے. تو جو خصوصیت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دی گئی, یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس اعتبار سے یہ سبوں کا نہیں, یہ اکثر صوفیہ جو بڑے بڑے جو صوفیہ ہیں, جو غالی قسم کے ہیں, ان کا باقاعدہ ایک مصدر ہے علم حاصل کرنے کا, الہام. ایسے جو ایسے بہت سارے باتیں ہیں, حتیٰ کہ ان لوگوں کا ایک بہت بڑا مصدر کیا ہے معلوم ہے؟ پاکستان کے پروفیسر طاہر قادری, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہدایت دے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے علم کو ان کے لیے وبال نہیں بلکہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. تو پروفیسر طاہر قادری, ان کی جو اتنی مقبولیت ہے, ان کا جو اتنا چرچا ہے, ان کا جو اتنا نام ہے, بنیادی وجہ معلوم ہے کسی کو؟ ایک خواب. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک خواب. خود پاکستان کے بڑے بڑے جو بریلوی علماء ہیں, انہوں نے اخبار میں تک پروفیسر طاہر قادری کا رد کیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو ذلیل کیا ہے, انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ان سے حاجت مانگ رہے ہیں, ان سے مدد مانگ رہے ہیں, میرے لیے پلین کا جو ٹکٹ دے دیں مجھے مدینے سے پاکستان آنے کا, پھر پاکستان میں آپ کے پاس رہوں گا, یہاں سے جانے کا ٹکٹ پھر آپ مجھے کٹوا کے دے دیں. یعنی کوئی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا ذلیل کہ اللہ کے وہاں کے بعض علماء نے, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, نیٹ پر موجود ہے وہ سب, کہ باقاعدہ پروفیسر طاہر قادری پر جو ہے سولی پر لٹکانے کی انہوں نے اپیل کی پاکستان حکومت کو, کہا کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کیا ہے اس آدمی نے, اس کو جو سولی پر لٹکایا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ بریلوی علماء نے, دوسرے نہیں. سمجھ رہے اس بات کو؟ لیکن ان سب سے ہٹ کر کے ان کی مقبولیت جو ہوئی ہے, کس وجہ سے ان کی مقبولیت ہوئی؟ صرف ایک خواب کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کا علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ الرؤیا والمنامات, خواب کے ذریعے. اب مان لو کہ میں خواب میں دیکھا کہ ایسا ہوا, میں خواب میں دیکھا کہ ایسا ہوا, میں خواب میں دیکھا کہ ایسا ہوا. ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا, آپ کو اس کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے؟ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا انشاءاللہ, وہ اللہ تعالیٰ کے خاص رحم کا مستحق ہو جائے گا. آپ کو حسن ظن یقین رکھنا چاہیے ہم سب کو. لیکن حتمی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی جنتی ہی ہے, سمجھ رہے نا؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ایک جلیل القدر صحابی عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ, عثمان ابن عفان نہیں, عثمان ابن واسع, عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ, ان کا انتقال ہو گیا. ایک صحابیہ ام العلا, نام سنا ہے آپ نے؟ ام العلا رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری میں کتاب الجمعہ میں ام العلا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کر دیا ہے, یعنی یہ تو جنتی ہیں. ام العلا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور کہا کہ یہ کہاں سے فیصلہ کر دیا کہ آپ نے یہ کہ جنتی؟ کون ہے وہ انتقال ہونے والے؟ نہیں, کون ہے؟ صحابی رسول ہیں. کہنے کہ یہ کہاں سے حتمی فیصلہ کر دیا کہ دوٹو فیصلہ کہ یہ جنتی ہے؟ کہا کہ وہ بعد میں کہا کہ کسی کے تعلق سے کوئی بات نہیں کہہ سکتی کہ یہ جنتی ہے. تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے تعلق سے بھی ایسی بات ہے؟ کہا کہ ہاں, جب تک اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ دے, پھر اس کے فضل میرے حق میں نہ ہو, پھر میں بھی جو لا ادری ما یفعل بی, میں خود نہیں جانتا ہوں کہ میرے تعلق سے کیا کیا جائے گا. سبحان اللہ, کتنی عظیم بات ہے یہ.
سمجھ رہے اس بات کو؟ تو کسی کے تعلق سے جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اللہ نے کسی کا نام لے کر کے کہہ دیا ہو یا اللہ کے رسول نے فلاں صحابی فلاں آدمی جنتی ہیں، یا پورے صحابہ کے تعلق سے قرآن نے کہا کل وعد اللہ الحسنى، سارے یہ صحابہ سے اللہ نے جنت کا فیصلہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، کل وعد اللہ الحسنى. تو اس اعتبار سے سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن صحابہ کے بعد کسی کا نام لے کر کے یہ کہنا کہ وہ جنتی ہی ہے، وہ حسن ظن اپنی جگہ پر، کتنے ہی بڑے عالم، کتنے ہی بڑے محدث، کتنے ہی بڑے اسلام کے خیر خواہ کیوں نہ ہو، ہم یقیناً حسن ظن کا جو اعلیٰ مقام ہے وہی رکھنا چاہیے، اور پورا حسن ظن کہ انشاءاللہ یہ جنتی ہیں. لیکن یہ کہ یہ جنتی ہی ہیں، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد میں ایک باب باندھا ہے. باب، غور کیجئے اس بات پر میں جو بتانے جا رہا ہوں. امام بخاری نے کتاب الجہاد میں ایک باب باندھا ہے کہ ما یقال فلان شہید، کہ کسی کے تعلق سے شہید کہنا کسی کے لیے جو جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کی روشنی میں کسی کو تعلق سے کہے ہوں کہ ہاں یہ شہید ہیں، یہ اللہ کے راستے میں شہید ہیں، یہ شہداء ہیں. لیکن اس کے بعد کسی بھی صاحب کو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں وہ یقیناً، لیکن آپ جو ہے ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی جنتی ہی ہیں. میں کیسے جیسے کہہ رہا ہوں کہ حسن ظن کا جو اعلیٰ مقام ہے وہی رکھنا چاہیے ایک مسلمان کے حق میں، سمجھ رہے اس بات کو؟ لیکن حتمی فیصلہ ایک بالکل دو ٹوک جنتی ہی ہیں، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ غیبی بات ہے یہ. تو اس اعتبار سے امام بخاری نے باب باندھا کہ باب ما یقال فلان شہید، کہ فلاں صاحب شہید ہیں، کسی کو تعلق حتمی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن الرؤیا والمنامات جو ان کے علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، آپ صوفیہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے یا خود فضائل اعمال دیکھ لیجئے، آپ کو کتنے واقعات چاہیے جس میں کسی صاحب نے کسی صاحب کے تعلق سے خواب میں دیکھا ہو کہ وہ کہاں ہے، جنت میں ہے، اور پھر اس کے بعد یہی عقیدہ. میں جسے کہہ رہا ہوں کہ اس خواب کے اگر مانو کہ خواب بھی ہیں، یقیناً اہل ایمان کے خواب کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ وہ اور قیامت کے قریب اہل ایمان کے خواب سچے بھی ہونے لگیں گے. اس کے باوجود بھی ہم حسن ظن رکھیں گے انشاءاللہ وہ جنتی ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال وہ تو جنت میں نے خواب میں دیکھا ہے، یہ کون سا گارنٹی کہ آپ نے واقعی خواب میں دیکھا ہی کہ نہیں ہے، کہ جھوٹا خواب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر دیکھا بھی ہو تو آپ کے خواب کا سچا ہونے کون سی ضمانت کون سی ہے؟ تو اس اعتبار سے اس کو بنیادی ہدف بنانا اور یہ کہنا کہ اس اعتبار سے واقعی ایسا ہی ہے، اور کوئی بھی بات کہہ دینا کہ خواب کس نے میں نے دیکھا تو ایسا ہی ہو گیا. تو سبحان اللہ انہوں نے علم حاصل کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ یہ بنا دیا. جیسے میں نے کہا کہ ان لوگوں نے قرآن اور حدیث کو براہ راست پڑھ کر کے علم حاصل کرنے کو باضابطہ اس سے بڑے بڑے صوفیہ نے روکا ہے، اور خود رکتے بھی ہیں. خود امام غزالی جو صوفیہ کے نزدیک سب سے بڑی حیثیت رکھتے ہیں، باضابطہ کتنا انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے، اور ان کو حقیر سمجھا ہے جو باضابطہ کتابوں کو لے کر کے بیٹھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت اہم بات ہے ان لوگوں کے پاس علم حاصل کرنے کے یہ سارے ذرائع ہیں، اور بھی ذرائع ہیں یقیناً جو ہے وہ بالکل یعنی تکلفات ہیں یہ سب. حتیٰ کہ جو ہے آپ کو ایک اور بات بتلا دوں، ان کے پاس جو آپ تعجب کریں گے یہ سب جو ہے سبحان اللہ کیسی کیسے باتیں ہیں. الحواتف، عربی زبان میں فون کو کیا بولتے ہیں؟ ہاتف. کیوں؟ اس لیے کہ کون بول رہا ہے آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن بس آواز آ رہی ہے آپ کو، آپ پہچان لیں گے کہ ہاں یہ تو فلاں بھائی ہیں، یہ ہمارے فلاں بھائی ہیں، یہ میرا فلاں دوست ہے، اتنا تو پہچان لیتے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں نا؟ آج کا چھوڑ دیجیے، جب فون آئے تب کی بات بول رہا ہوں سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی رکھ لیجیے کیونکہ آج دیکھ لے سکتے ہیں آپ، لیکن آج بھی سمجھ موبائل ہے ہمارے پاس، تو اس کو ہاتف کیوں بولتے ہیں؟ اسی لیے. اب دیکھیے ان کے پاس صوفیہ کے پاس باقاعدہ ہواتف کے نام سے علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. کیا ہے؟ بس میں جا رہا تھا جنگل میں، ایک مجھے غیب سے آواز آئی، رب العالمین کی آواز تھی وہ، اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا مجھے ایسا کرنا چاہیے، مجھے ایسا کرنا چاہیے. احناف کی جو معتبر اور بنیادی جو اہم کتابیں ہیں ان کی، ایک بہت اہم کتاب ہے ان کی الدر المختار. نام سنا ہے آپ نے؟ کس کی ہے یہ؟ مصنف کون ہے اس کے؟ جی مصنف کا نام نہیں ہے، بغیر نام کے مصنف رہے ہیں. تو ان کو کیا بلایا جاتا تھا؟ اے آدمی ادھر آؤ، ایسے بلایا جاتا تھا ان کو. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی نہیں ہے، نام ہے. پھر لکھا کس نے؟ حصفقی، امام حصفقی کے نام سے مشہور ہیں، یحییٰ بن سلمہ الحصفقی. اچھا، انہوں نے الدر المختار کے بہت اہمیت کے ساتھ سنیے.
یقین نہیں کریں گے آپ، لیکن بہت اہمیت کے ساتھ سنیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ الدر المختار کے مقدمے میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعظیم، ان کی بڑھوتری، ان کی منزلت اور ان کی عظمت کو بتلانے کے لیے جو کچھ ایک صوفی سے امید ہو سکتی ساری چیزیں انہوں نے لکھ دی ہیں. اگر آپ تعصب اور غیر جانبدار ہو کر کے پڑھیں گے، ہر مسلمان اس کو غلط ہی ٹھہرائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی منزلت، ان کی عظمت کو بتلانے کے لیے اس کے مقدمے میں انہوں نے کیا لکھا ہے معلوم ہے؟ آپ یقین نہیں کریں گے لیکن انہوں نے لکھا ہے ایسے. امام اتنا ہی نہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 55 حج کیے. کتنے 55. جب انہوں نے اپنے آخری حج کے لیے گئے تھے اپنی زندگی کا، کب انتقال ہوا تھا ان کا؟ 150 ہجری کو حج کے لیے گئے تھے. تو کیا ہوا، کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو تقریباً جو ہے ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے. پھر کافی لمبی نماز تھی ان کی. یقین ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس سے بری ہیں، اس سے پاک ہیں انشاءاللہ. اگر انہوں نے واقعتاً ایسا کیا ہے تو ان کو اس کا بہرحال ان کو کہنے کے بجائے کسی نے گڑھا ہے اس کے تعلق سے کہنے زیادہ اچھا رہے گا. پھر دوسری رکعت انہوں نے دوسرے پیر پر پڑھی. پڑھنے کے بعد انہوں نے پھر اس سے تعلق سے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 99 مرتبہ خواب میں دیکھا تھا. نہیں، اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، یہ پورے اہل سنہ کے علماء کا عقیدہ ہے، خواب میں دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ مجھے پتا نہیں، سمجھ رہے نا، میں ایک عام بات بتلا رہا ہوں. نہیں، کوئی بھی مسلمان اللہ کے رسول نے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی کی حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 99 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا تھا. جب اس وقت جو دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، نماز کے بعد جو بالکل وہ تھوڑا ایک غشی تاری ہو گئی تھی ان کے اوپر. جیسے افاقہ ہوا، کچھ ہوش آئی، تو اوپر سے ایک آواز آئی، فہاتفنی ہاتف. ان کا امام ابو حنیفہ کا قول ہے یہ، یعنی ان کے نام سے مشہور ہے کہ ایک ندا دینے والے نے ندا دی مجھے، ایک آواز دینے والے نے آواز دی. کیا آواز دی؟ کہ دیکھو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، جو تیری عبادت جس انداز میں کرنا ہے میں نے حق ادا نہیں کیا، اور تجھے جو مجھے جاننا ہے، تیری جو جانکاری جو مجھے حاصل کرنا تھا، بہرحال وہ میں یعنی اس کا حق ادا میں نے نہیں کیا ہے. تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی اور کہا کہ اے ابو حنیفہ، دیکھو میں نے تمہارے ہی نہیں بلکہ قیامت تک جتنے بھی لوگ تمہارے متبعین ہوں گے میں نے سب کی مغفرت کر دی ہے. اتنی بڑی خوشخبری اللہ کے رسول کو دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، اتنی بڑی خوشخبری، اللہ کی رحمت کو کتنا سکیڑ دیا گیا. دیکھیے، یعنی صرف ایک مسلک کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دے دی جاتی تو سارے لوگ شامل ہو جاتے، لیکن اللہ کی رحمت کو کتنا سکیڑا گیا ہے. دیکھیے، اور سنن ترمذی کی ایک روایت آتی ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا، غرق ہو رہا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس کے منہ میں مٹی بھرنے لگے. پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ فرعون اتنا نافرمان، پوری دنیا کا سب سے بڑا نافرمان، جس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، ایسے وقت میں کہیں اللہ کی رحمت کو للکار نہ دے اور اللہ کہیں معاف نہ کر دے، اس لیے اس کے منہ میں مٹی ڈال رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی رحمت تو ایسی ہے، سبحان اللہ. میں پرسوں ہمارے اس میں نیلس کوک ٹاؤن کی مسجد میں وضو کر رہا تھا. ایک صاحب جو ہے ایسے ہی بتلا رہے تھے، آپس میں کسی سے بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں نہیں معاف کرے گا. ارے اللہ فرعون کو معاف کر دیا، مجھے کیوں نہیں معاف کرے گا؟ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے سن لیا ہے فرعون کو معاف کر دیا کر کے. اچھا، کہنے کی بات کیا ہے؟ یعنی وہ اس روایات کے مطابق دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے. سمجھ رہے اس بات کو؟ کتنا غفور الرحیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو سکیڑ کر کے اس انداز. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کتنی بڑی بات ہے کہ میں نے تمہارے اور قیامت تک جتنے بھی تمہارے اتباع ہیں میں نے سب کی مغفرت کر دی. آپ کتاب کا نام لکھ لیجیے، آپ الدر المختار. کتاب ہوتی تو میں آپ کو کھول کے بتلا دیتا، اور میں یعنی اس کو 1-2 مرتبہ نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں کئی مرتبہ پڑھا ہے اس کو، واقعی کسی کو بولوں کہ نہ بولوں اس کے لیے. سمجھ رہے نہیں؟ ہماری بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، صرف ایسا نہیں کہ آپ لوگ سن رہے ہیں، جو آگے جائے گی، ہو سکتا ہے نیٹ پہ بھی یہ چیز ڈال دی جائے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ چھپی ہوئی ہے. عبد المختار ہوتا تو میں آپ کو کھول کے پڑھ کے سنا دیتا آپ کو. اور اس میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی کی جو ان کا جو فقہ ہے اسی کے جو متبعین میں سے ہوں گے.
اس انداز میں. بہرحال ہم کو یہاں یہ بتلانا نہیں, ہم کو بتلانا یہ ہے کہ الحواتف ان کے علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اب دیکھیں ایک غیبی بات ہے کہ اللہ نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سارے ہی لوگوں کو معاف کر دیا. یہ ان کے علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے قرآن ہے, حدیث ہے, کہ کیا ہے کہ حواتف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں ان کے علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں یہ سب. یہ بہت اہم بات ہے, آپ اس کو غور سے سنیے گا, اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس کو اب آگے پیچھے نہیں کرنا, کسی کو بتانا ہو تو اسی انداز میں بتانے کی کوشش کیجیے. ان کے مصادر جو ہیں علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ یہ سب ان کے علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. حتیٰ کہ آپ حیران ہو جائیں گے ان کے علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا کیا ہے معلوم؟ یعنی کیا نام تھا ان کا, الرغیمی مرغینی, کیا نام تھا ان کا, سبحان اللہ نام بھول رہا ہوں میں. صوفیہ میں سے ایسے بہت سارے ہیں. ابو یزید البستامی کا نام سنا آپ نے؟ ابو یزید البستامی, میں نے کہا نا 261 سنہ وفات ہے ان کا. ابو لکھا تھا شروع میں. باقاعدہ ان کے جو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا ویسے ان کے معراجات ہوتے ہیں ان کے. اور ابو یزید البستامی نے تو غضب کر دیا. کیا غضب کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بڑی جو احادیث ہیں, جس میں سے اسراء اور معراج والی حدیث کبھی پڑھی ہے آپ نے حدیث کھول کر کے؟ ہاں کتنی بڑی ہے؟ صفحات میں ہے, بہت بڑی حدیث ہے. یہ پوری تفصیل بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو باضابطہ انہوں نے پوری تفصیل بتلائی کہ میں گیا, حتیٰ کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت دکھلائی گئی تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا محل ہے, آپ اندر جانے لگے, آپ کا جبہ پکڑ کے پیچھے سے کھینچا گیا کہ ابھی نہیں, ابھی آپ نہیں جا سکتے. لیکن ان کا ماشاءاللہ یعنی جنت میں گئے, ان کو پردے دے گئے, پوری جنت میں سیر کر رہے تھے. پوری تفصیلات بتلائے ہیں یہ. یعنی یہ حقیقت میں ایک افسوس کرنے کی بات ہے, ہنسنے کی نہیں, کہ دین کے نام پر کس قدر انہوں نے کھلواڑ کیا ہے. دیکھیے یقیناً افسوس کی بات ہی ہے. یہ چٹکارے کے لیے نہیں پیش کروں میں آپ کو کہ مزہ دینے کے لیے کہ آپ کی نیند کو بھگاؤں, نہیں, کافی اہمیت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں میں آپ کو یہ بات کہ دین کے نام پر انہوں نے کس کس انداز میں علم حاصل کرنے کے ذرائع لوگوں میں پیش کیے. دیکھیے اب یہ باقاعدہ صوفیاں اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ آپ حدیث پیش کریں, قرآن کی بات پیش کریں, وہ ان کے پاس کوئی معنی نہیں رہے گی, اس لیے کہ اس سے بڑے ذرائع سمجھتے ہیں علم حاصل کرنے کے. اسی لیے محدثین پر یہ صوفیہ ہنستے ہیں کہ یہ لوگ ایک حدیث کو پیش کرنے کے لیے 5-5 6-6 راویوں کے نام لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ حدثنی ربی, ہم کو ہمارے رب نے بیان کیا ہے, اور یہ 6-6 راویوں کا نام پیش کرتے ہیں. مجھے میرے استاذ نے, ان کو ان کے استاذ نے, ان کو اس کے استاذ نے, اور اللہ کے رسول تک بات جاتی ہے.